بھی کتائے نبی محتشم نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ خلاصۃ ناف حصہ اول درس الرابع میں آج ہم مذکر اور مؤنث کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ عربی میں مذکر کسے بولتے ہیں اور مؤنث کسے بولتے ہیں۔ مذکر کی تعریف: جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلامن، اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأتن، اس کا معنی ہوتا ہے عورت، ظلمتن، اندھیرا، اندھیری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تانیث کی بات ہوئی ہے، آئیے جانتے ہیں تانیث کی علامات۔ تانیث کی 3 علامتیں جو کہ خلاصۃ الناف کے اندر استعمال ہوئی ہیں، وہ 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا، جیسے بقراتن، آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ بقراتن کا معنی ہوتا ہے گائیں۔ الف مقصورہ، جیسے بشرا، خوشخبری دینے والی۔ الف ممدودہ، جیسے صفراء، اس کا معنی ہوتا ہے پیلا یا پیلی۔ تو تانیث کی 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں: گولتا، بقراتن، الف مقصورہ، بشرا، الف ممدودہ، صفراء۔ فائدہ: الف مقصورہ کسے بولتے ہیں؟ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغرا، یہ الف مقصورہ کی مثال ہے، اور حمراء، یہ الف ممدودہ کی مثال ہے۔ صغرا چھوٹی، حمراء سرخ۔ مؤنث کی اقسام: مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کسے بولتے ہیں؟ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقتن، کاغذ بھی معنی ہوتا ہے، چاندی بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ قواعد و فوائد: نمبر 1 جو اسماء مؤنث استعمال ہوتے ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امن، اس کا معنی ہوتا ہے ماں، اختن، بہن، بنتن، بیٹی، زینبو، عورت کا نام، مریم وغیرہ۔ بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، انہیں مؤنث معنویہ کہتے ہیں، جیسے عبدن، اس کا معنی ہوتا ہے زمین، شمسن، اس کا معنی ہوتا ہے سورج، دارن، اس کا معنی ہوتا ہے گھر، نارن، اس کا معنی ہوتا ہے آگ۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مؤنث ہے؟ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جب ان کی صفت بیان ہو جائے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مؤنث معنوی ہے۔ جیسے سورہ قاریہ شریف کے اندر نارن حامیتن، بھڑکنے والی آگ، نارن حامیتن، حامیتن نار کی صفت ہے، تو ہم نے پہچان لیا کہ نار جو ہے یہ مؤنث ہے، مؤنث معنویہ بولتے ہیں انہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ نمبر 3 بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، راستہ، طریق، حال وغیرہ۔ نمبر 4 جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے طلحہ، اب یہ مذکر کا نام ہوتا ہے، آخر میں گولتا بھی آ رہی ہے لیکن ہم اسے کہیں گے یہ مذکر ہے۔ خلیفتن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اسے بولیں گے یہ مذکر ہے۔
تمرین نمبر 1 ہم حل کرتے ہیں، اور اس میں سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، رجل وغیرہ، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ، ظلمۃ وغیرہ۔ سوال نمبر 2، تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ خلاصۃ النحو کے اندر جو استعمال ہوئی 3 علامتیں ہیں، گولتا جیسے بقرۃ، الف مقصورہ جیسے بشرا، الف ممدودہ جیسے صفراء، حمراء وغیرہ۔ سوال نمبر 3، الف مقصورہ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ جیسے بشرا، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے حمراء۔ سوال نمبر 4، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأۃ، اس کے مقابل نر جاندار ہے رجل، اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقۃ۔ تمرین نمبر 1 ہم نے حل کی ہے، اب تمرین نمبر 2 ہم حل کریں گے، اس میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ سوال نمبر 1 ہے، اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں؟ جی نہیں، جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ علامات تانیث میں سے گول تا بھی آ سکتی ہے، الف مقصورہ بھی آ سکتی ہے، اور الف ممدودہ بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تمرین نمبر 3 میں مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجئے۔ القرآن، یہ مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، بقرۃ گول تا بھی نہیں ہے، الف مقصورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے القرآن یہ مذکر ہے۔ اسامۃ، نمبر 2 جو ہے اسامۃ، یہ مذکر ہے، اگرچہ اس میں تانیث کی علامت موجود ہے لیکن یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے تو ہم اسے مذکر ہی کہیں گے۔ نمبر 3، شمسن، سورج، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث مانویہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، بیتن، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر، یہ مذکر ہے۔ نمبر 5، ولدن، لڑکا، مذکر۔ نمبر 6، زینب، مؤنث مانویہ کے لفظوں میں تانیث کی علامت نہیں ہے، انہیں بولتے ہیں، ایسے اسما کو بولتے ہیں مؤنث مانویہ۔ نمبر 7، دارن، یہ بھی مؤنث مانویہ ہے۔ نمبر 8، امن، ماں، مؤنث ہے، مؤنث مانوی ہے۔ نمبر 9، نارن، مؤنث ہے، مؤنث مانوی ہے۔ نمبر 10، خلیفتن، خلیفہ، مذکر ہے، اگرچہ گولتا آ رہی ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کہیں گے۔ نمبر 11، رجلن، مرد، مذکر ہے۔ نمبر 12، شاتن، اس کا معنی ہوتا ہے بکری، تو یہ مؤنث ہے، مؤنث کی علامت گولتا آخر میں پائی جا رہی ہے۔ نمبر 2، درجے ذیل اسما میں سے مؤنث حقیقی مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ جی ہاں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کرنا ہے۔ پہلے تعریف جانتے ہیں، جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ تو ناقۃن، یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی، اور اس کے مقابلے میں نر جاندار جمل موجود ہے۔ رجلن،
اس کا مطلب ہے ٹانگ، تو یہ مؤنث مانویہ ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی اعضاء جو ڈبل استعمال ہوتے ہیں اکثر وہ مؤنث مانوی ہوتے ہیں، جیسے عینن آنکھ، اذن کان، یدن رجلن، یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ، تو یہ مؤنث مانوی کہلاتے ہیں، مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ آگے صحراء، صحراء میدان کو کہتے ہیں، تو یہ مؤنث ہے لیکن مؤنث مانویہ میں جائے گا، مؤنث سے، یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار نہیں ہے تو اسے ہم مؤنث لفظی کہیں گے۔ بقراتن گائیں مؤنث ہے، آخر میں گولتا علامت تانیث پائی جا رہی ہے، اور مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار موجود ہے۔ دارون گھر مؤنث ہے، مؤنث مانویہ ہے۔ مردیون دودھ پلانے والی، تو یہ مؤنث ایسے اسماء مؤنث مانوی ہوتے ہیں کہ ان میں علامت تانیث لفظوں میں نہیں ہوتی، لیکن مردعن مؤنث حقیقی ہے کہ اس کے مقابل نر جاندار موجود ہے۔ امراتن عورت مؤنث حقیقی، عینن آنکھ مؤنث لفظی اور مؤنث مانوی بھی۔ ابنتن بیٹی مؤنث حقیقی، ہندن عورت کا نام ہے، یہ مؤنث مانویہ کہلاتے ہیں۔ لغتن مؤنث لفظی، فاطمہ تو مؤنث حقیقی، اتانن اس کا مطلب ہوتا ہے گدی، تو یہ مؤنث مانوی ہے۔ مؤنث حقیقی تو ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں گدھا موجود ہے، نر جاندار موجود ہے، لیکن اسے ہم مؤنث مانوی کہیں گے کیونکہ علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ صغرا یہ مؤنث ہے اور مؤنث حقیقی، اگر کسی کا نام ہو تو مؤنث حقیقی۔ اور حائدن حائزن یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث حقیقی ہے، اور خمرن مؤنث لفظی ہے۔ آئیے اور مزید کچھ اسماء ہیں جو کہ مؤنث مانوی استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ جیسے حربن، یہ بھی مؤنث مانوی ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ کاسن پیالہ، فلکن آسمان، بئرن کنواں، نابن نکیلا دانت، ارنبن خرگوش، اردن زمین، شمسن سورج، یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ، اذن کان، عینن آنکھ، خبن شراب۔ مریم، زینب، ہند عورتوں کے نام، امن، اختن، بنتن، حائزن، حاملن، مردن وغیرہ وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ سعیرن، جحیمن، سقرو وغیرہ جہنم کے نام، سبا قبول، جنوب اور شمالن وغیرہ ہواؤں کے نام، یہ مؤنث مانویہ کہلاتے ہیں۔ آج ہم نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں تفصیلاً جانا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹس دے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھیکتا نبی محتشم ہو، بھیکتا نبی محتشم ہو،